السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ خنجر میرے ہاتھ میں نہیں، شہوار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں خنجر اس سے چھڑوا رہا تھا۔ اسی دوران میں وہ گر گئی اور سر پر چوٹ لگنے سے بے سود ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر پلنگ پر لے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سمینہ، تمہاری طرح مجھے بھی کچھ پتہ نہیں، میری بات پر یقین کرنا کیونکہ یہی سچ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس واقعے کے قریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہوا ہے۔ سمینہ پریشان الجھی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو اس منحوس رات میں ہوا تھا۔ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میرا رویہ تبدیل ہونا، ہم دونوں میں کسی حد تک صلح ہو جانا، پھر صبح منہ اندھیرے سے میرا تیمور کے ساتھ نکل جانا، میں نے سب کچھ سمینہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرت کے عالم میں سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے رہے۔ اچانک کمرے کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اس کی بند کنڈی اکھڑ کر دور جا گری۔ میری نگاہ سب سے پہلے ایک رائفل پر پڑی۔ یہ رائفل ایک ڈھاٹا پوش شخص کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈھاٹا پوش کا منہ کھلتا اور وہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتا یا اس قسم کی کوئی اور حرکت کرتا، میں برق رفتاری سے اس کے اوپر جا پڑا۔ رائفل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور گولی کمرے کے کچے فرش میں دھنس گئی۔ میں نے سر کی بھرپور ضرب ڈھاٹا پوش کے چہرے پر رسید کی۔ وہ ڈکراتا ہوا اس چارپائی پر جا گرا جہاں مست حال میں خورشید نیم غنودگی میں تھا۔ طوفانی ضرب کے سبب رائفل حملہ آور کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا شخص نظر آیا۔ اس کا ہاتھ ہولسٹر سے باہر آ رہا تھا اور ہاتھ میں سیاہ پسٹل تھا۔ میں نے رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے دستے کی طرف سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگائی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکلتا اور ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی سمینہ اور خورشید کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ سمینہ سہم کر ایک گوشے میں سمٹ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب میری نظر دروازے سے گزر کر گھر کے صحن کی طرف گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ 2-3 مزید افراد تیزی سے کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کون تھے؟ پولیس کے سادہ پوش، میرے سسر آصف جاہ کے ہرکارے، یا پھر موکھل پارٹی کے لوگ؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وقت درکار تھا اور میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا، 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ یہ بس فیصلے کا لمحہ تھا اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے رکنا ہے یا بھاگ جانا ہے۔ رکنے میں نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے ڈھاٹا پوش نے پھرتی سے اپنے گرے ہوئے پسٹل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے لات چلا کر اسے برآمدے میں پھینک دیا۔ پہلے ڈھاٹا پوش کے قدموں کے قریب 2 فائر کرنے کے بعد میں نے کھڑکی سے جست لگائی اور باہر آ گیا۔ ایک دیوانہ وار کوشش کے ساتھ میں دیوار پر آیا اور باہر کیچڑ میں کود گیا۔ دھماکوں سے کئی چنگاریاں دیوار کے بالائی کنارے پر بکھریں۔ بارش کی بوچھاڑیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں اندھا دھند ایک گلی میں بھاگتا چلا گیا۔ اس سے آگے کھیت اور درخت تھے، درختوں سے آگے خودرو جنتروں کا ایک وسیع سلسلہ تھا۔ میں ان جنتروں میں گھستا چلا گیا۔ ذہن میں بار بار یہ خیال لپک رہا تھا کہ مجھے تلاش کرنے والے اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا وہ پہلے سے یہاں موجود تھے؟ یہ امکان کافی روشن تھا۔ ہو سکتا تھا کہ پولیس والے سادہ لباس میں اس گھر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ انہیں توقع ہو کہ موجودہ حالات میں سمینہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مسلسل بارش کے سبب زمین بھاگنے کے لیے بالکل غیر موزوں تھی۔ خودرو جھاڑیاں میرے چہرے اور ہاتھوں پر گہرے خراش ڈال رہی تھی، لیکن میں دیہاتی ماحول کا پالا پوسا ہوا تھا۔ انہی نشیب و فراز میں بھاگ بھاگ کر جوان ہوا تھا۔ لڑکپن کی اندھیری راتوں میں نے ایسے ہی کھیتوں کھلیانوں میں دوڑیں لگائی تھیں اور یاروں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی تھی۔ شاید میں آج آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، مگر یہ بے حد سنگین تھا۔ مجھ پر قتل کا الزام آ گیا تھا اور میں ایک با اختیار چوہدری ہونے کے باوجود چھپتا پھر رہا تھا۔ مجھے اپنے عقب میں ہوائی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً کچھ لوگ میرے تعاقب میں بھی آئے تھے، مگر میں جلد ہی ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ میرا گھوڑا وہیں گاؤں کی گلی میں بندھا رہ گیا تھا۔ میرے پاس اپنا پستول موجود تھا، اس لیے میں نے حملہ آور سے چھینی ہوئی رائفل وہیں ایک جوہڑ میں پھینک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک ٹریکٹر ٹرالی نظر آ گئی۔ بجلی کی چمک نے ٹرالی کو نمایاں کیا تو اس پر 2 کسان چارے کے بہت سے گٹھوں سمیت بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے دیہی علاقوں کی مخصوص سادہ لوہی کے ساتھ مجھے سوار کر لیا۔ تاریکی کے سبب میرے چہرے کی خونی خراشیں ان کی نظروں سے اوجھل رہیں۔
رات کے آخری پہر میں ایک بار پھر کاچھو والی میں تیمور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چاچا رفاقت میری غیر موجودگی سے بے خبر نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لمبڑ برادری کے لوگ اور پولیس والے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے غور سے میرے چہرے کی خراشوں کو دیکھ کر کہا، لگتا ہے کہ تمہارا کسی سے ٹاکرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، تیمور نے پوچھا، گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا وہیں رہ گیا ہے، شامپور میں۔ پھر میں نے تفصیل سے سب کچھ تیمور اور چاچا رفاقت کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں انگیٹھی پر خود کو اور اپنے گیلے کپڑوں کو سینکتا رہا۔ سمینہ سے اپنی ملاقات اور مکالمے کا سارا احوال میں نے انہیں سنایا اور بتایا کہ سمینہ نے میرے خلاف بیان کیوں اور کس وجہ سے دیا۔ آخر میں نے اچانک اندر گھس آنے والے بندوں کا ذکر کیا اور ان کے چنگل سے نکلنے کی تفصیل بتائی۔ اس ساری روداد میں تیمور اور چاچا رفاقت کے لیے پریشانی کی ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ جس گھوڑے پر میں گیا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا۔ چاچا رفاقت نے کہا، پولیس والے اب گھوڑے کے ذریعے اپنی تفتیش آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پنڈ میں چت قبرے گھوڑے 4-5 ہی ہیں، ان میں سے 2 میرے پاس ہیں۔ داغ کی وجہ سے بھی مصیبت پڑ سکتی ہے۔ داغ اس نشانی کو کہتے ہیں جو جانوروں کی شناخت کے لیے ان کے جسم پر بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک طویلے یا مویشی خانے کے جانوروں کا داغ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی، پھر چاچا رفاقت نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، بہرحال ایک بات تو امید دلانے والی ہوئی ہے، سمینہ کے سامنے اصل صورتحال آ گئی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی دلیری دکھائے اور اپنا نیا بیان لکھوا دے تو کیس کافی کمزور پڑ سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ سمینہ کا بیان ہی ہے جس نے تمہیں بری طرح پھنسایا ہوا ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ مخالف پارٹی سمینہ پر اثر ڈالے گی، تیمور نے کہا۔ اور مخالف پارٹی تو رہی ایک طرف، خود پولیس بھی مخالف پارٹی بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، سمینہ کا بیان کچھ اور طرح کا تھا، مگر اسے توڑ مروڑ کر لکھا کچھ اور طرح گیا ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی کسی اچھے وکیل کا انتظام کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ وکیل ہی ہمیں مشورہ دے گا کہ ہم سمینہ کو آلے دوالے کے پریشر سے کس طرح بچا کر رکھیں۔ دیکھیں جی، اگر تو سمینہ عقل مند ہوئی، وہ اپنے بدلے ہوئے بیان کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سیدھی سادی کڑی ہے، اسے ان قانونی چکروں کا کیا پتہ۔ چاچا رفاقت نے اپنی رائے کو خود ہی رد کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل اس وقت کافی اچاٹ تھا، کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح قتل عمد کا الزام لگے گا اور میں اپنی جان بچاتا پھروں گا۔ کہتے ہیں کہ دفعہ 302 ایسی بلا ہے کہ اسے ہرے بھرے درخت پر بھی لکھ دیا جائے تو وہ تھوڑے عرصے میں سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ اس کہاوت کی حقیقت مجھے اب معلوم ہو رہی تھی۔ صبح چاچا رفاقت نے زبردستی دہی اور پراٹھے کا ناشتہ کرایا۔ وہ خود بھی پریشان تھے، لیکن مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام تک ہمیں کچھ تسلی ہو گئی۔ لگ رہا تھا کہ شاید چت قبرے گھوڑے والا معاملہ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو۔ میرے اور تیمور کے کپڑے پچھلے چند دنوں میں برباد ہو گئے تھے۔ چاچا رفاقت کہیں سے ہم دونوں کے لیے ہمارے ناپ کے 2 جوڑے لے آئے، ساتھ میں شیو کے لیے ریزر اور بلیڈ وغیرہ بھی تھے۔ ہم نے کئی دنوں کے بعد نہا کر کپڑے پہنے۔ چاچا رفاقت نے ملازمہ سے مٹروں والے چاول اور دیسی مرغے کا قورمہ بنوایا تھا۔ ابھی ہم نے 2 لقمے ہی لیے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسی ہر دستک ہماری رگوں میں خون کی گردش تیز کر دیتی تھی۔ چاچا رفاقت نے ہمارے کمرے کی بتی بجھا کر دروازہ بند کر دیا اور بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو جی۔ باہر سے ساجے کیٹو کی آواز سنائی دی۔ ہمیں کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ کیٹو اندر آیا، اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی، پاؤں اور جوتے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بلب کی روشنی میں اس نے بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور بولا، یہ کیا ہوا ہے خاور؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب بھی پوچھ رہے ہو خیریت ہے؟ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ یار کچھ منہ سے بھی تو بولو، واقعی تمہیں نہیں پتا؟ وہ لرزاں آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، تم بکواس کرو، کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ سمینہ قتل ہو گئی ہے، اور شامپور میں سب کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی تم نے ہی مارا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے کئی ہزار پاؤنڈ وزنی بم گرا دیا تھا۔ تیمور کا چہرہ بھی سکتہ زدہ رہ گیا۔ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بے دم سا ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کر رہا وہی جو ساری دنیا کہہ رہی ہے۔
समीना के सीने में 2 गोलियां लगी हैं। वो घर में ही मर गई थी। आज सुबह सवेरे पुलिस तुम्हारी वालदा और बहन आरफा को बच्चे समेत पकड़कर थाने में ले गई थी। अभी कुछ ही देर पहले बेगम बिल्किस उन्हें बड़ी मुश्किल से घर लेकर आई हैं, पर लगता है कि पुलिस वाले उन्हें सुबह फिर ले जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है यार, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अभी एक भंवर से निकल पाए थे कि दूसरे ने जकड़ लिया था। या अल्लाह, ये किन गुनाहों की इतनी सख्त सज़ा मिल रही है। मैंने दिल ही दिल में फरियाद की। केटू की आप दीदा नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी थीं। वो जैसे मेरे तासुरात से अंदर के हालात जानने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने खुद लाश देखी है? मैंने पूछा। कैसी बात कर रहे हो? मेरी मत मारी गई थी जो मैं लाश देखने शामपुर जाता। पुलिस हर जगह तुम्हें खोजती फिर रही है। जिस किसी से तुम्हारा थोड़ा बहुत भी मेल जोल रहा है उसे पकड़ा जा रहा है और उल्टा लटकाया जा रहा है। मैं कल सुबह सवेरे से निकला हुआ हूँ, अभी तक घर नहीं गया। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने कराहते हुए कहा, मैं कल रात शामपुर ज़रूर गया था और समीना से भी मिला हूँ, लेकिन उस मुलाकात की सज़ा समीना की मौत की सूरत में मिलेगी मैंने ये सोचा भी ना था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों में आतिशी आंसू जमा हो गए हैं, सीने में शोले से भड़कने लगे। समीना का चेहरा मेरी निगाहों में घूम रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसकी आवाज़, उसके आखिरी अल्फाज। क्या वाकई वो इस दुनिया में नहीं रही थी, मरकर मिट्टी हो चुकी थी? उसके सीने में 2 गोलियां लगी थीं। किसने चलाई थीं ये 2 गोलियां? जो 2 या 3 फायर मैंने किए थे वो तो ज़मीन में लगे थे। उस वक्त समीना सहमी सिमटी कमरे के एक गोशे में बैठी थी। उसकी आंखों में हैरत आमेज़ खौफ लहरें ले रहा था और ये उसकी आखिरी झलक थी जो मैंने देखी थी। वो यतीम मस्कीन लड़की जिसकी हिफाजत का वादा वाली जी ने किया था और मरते वक्त जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, कल रात मारी गई थी ऐन जवानी में, अपनी ना तमाम आरजुओं समेत। उसकी मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया जा रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं सारे अंदेशे बालाए ताक रख कर इस पनाहगाह से निकलूं और शहवार और समीना के कातलों को ढूंढ ढूंढ कर इबरत का निशान बना दूं। तुम ही कुछ बताओ खावर, आखिर क्या हुआ है समीना के साथ? केटू ने पूछा। उसकी तेज़ खोजती हुई नज़रें मेरी आंखों में गड़ी थीं। मुझे उसके अंदाज ने ताव दिला दिया। मैंने फुंकारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अगर मुझ पर शुबा है तो फिर पकड़ लो मुझे, कानून की मदद करो, मुझे बांधकर डाल दो यहाँ और पुलिस को बुला लो। तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और मेरी भी जान छूटे इस भाग दौड़ के अजाब से। लगवा दो मुझे हथकड़ियाँ। मैंने दोनों हाथ केटू और तैमूर के सामने कर दिए। मेरे अंदाज ने केटू का चेहरा मुतगैर कर दिया। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम पर शुबा कर सकते हैं क्या? हम जानते नहीं हैं तुम्हें। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि तुम कोई बात ना करो। मैंने झंझला कर कहा, मैं बस पेश होना चाहता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए और तुम सब के लिए और मुसीबतें खड़ी करना नहीं चाहता। मैंने जब कोई जुर्म नहीं किया तो फिर मैं क्यों भागूं? मैं गिरफ्तारी दूंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरा लहजा फैसला कुन था। जिन 2 वकीलों के नाम तुमने बताए थे उनमें से बस एक ही मिल सका है, केटू ने कहा, लेकिन वो भी डांवाडोल नजर आता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो लंबड़ बरादरी को अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि ये ख़तरनाक लोग हैं और मामला उनकी बेटी के कत्ल का है। लेकिन तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी फिर लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। चाचा रफ़ाकत अंदर गए और कुछ देर बाद बड़े नोटों की एक गड्डी के साथ वापस आए। उन्होंने ये गड्डी ज़बरदस्ती साजे केटू की जेब में डाल दी। केटू चला गया तो हम एक बार फिर उम्मीद और मायूसी की कैफियत में डूब गए। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र बेबे जी और आरफा की तरफ से थी, लेकिन उसके साथ साथ एक इत्मीनान भी था, और वो ये कि बेगम बिल्किस मौजूद है और वो उनकी हमदर्दी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। कल रात के मनाजर रह रह कर मेरी आंखों में घूमते थे। सब कुछ जागती आंखों का ख्वाब लग रहा था। समीना से मेरी बातों के दौरान में वो लोग आनन फानन अंदर घुसे थे। अगर मुझे हल्का सा भी शुबा होता तो मैं भागने की बजाय उनसे लड़कर वहीं मर जाने को तरजीह देता। यहाँ सवाल ये भी था कि वो कौन थे। तुम्हारा क्या ख्याल है तैमूर, वो कौन लोग हो सकते हैं? मैंने पूछा। लगता तो यही है कि मियाँ वारिस ने घर के आसपास अपने अहलकार छुपाए हुए थे। उसे पता था कि समीना के बयान ने तुमको ज़रूर तंग करना है और हो सकता है कि तुम समीना को झिझोड़ने के लिए उसके पास आओ। लेकिन एक बात शक में डालती है, अगर वो पुलिस वाले थे तो उन्हें चेहरों पर ढाटे बांधने की क्या ज़रूरत थी? और फिर समीना का कत्ल, जब पुलिस किसी की दुश्मनी में उतर आए तो फिर क्या नहीं कर सकती?
اگر ان لوگوں نے تمہیں پھنسانے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ سمینہ کے مرنے سے ہمارے مخالفوں کو 2 فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا پہلا بیان ہی اس کا آخری بیان بن گیا ہے، یعنی تم ہی شہوار کو مارنے والے ہو۔ دوسرے، سمینہ کی موت کا الزام بھی سیدھا سیدھا تم پر آ رہا ہے۔ یار میرا دھیان آصف جاں کی طرف بھی جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شامپور میں جو کچھ ہوا انہوں نے کیا ہو۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔